صحرائی چولستان، اردو صحرائی چولستان، پنجابی چولستان روہی، جسے مقامی طور پر روہی بھی کہا جاتا ہے۔ پنجاب پاکستان کے جنوبی حصے میں واقع ایک صحرا ہے جو صحرائی تھر کا حصہ ہے جو صوبہ سندھ تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان یہ پنجاب کے دو بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے، دوسرا صحرائی تھیل۔ یہ نام ترکے کے لفظ چول سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے ریت، اور استن فارسی لاحقہ جس کا مطلب ہے زمین۔ چولستان جنوبی پنجاب کے بھاولنگر اور رحیم یار خان اضلاع میں 25,800 کلومیٹر 10,000 مربع میل کی رقبے پر محیط ہے۔ قریب ترین بڑا شہر بھاولپور شہر ہے جو صحرا کی کنارے سے 30 کلومیٹر 19 میل دور ہے۔ صحرا کی لمبائی تقریباً 480 کلومیٹر ہے جس کی چوڑائی 32 سے 192 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ یہ 26 ڈگری 14 سے 29 ڈگریز 14 شمال اور 69 ڈگری 57 سے 72 ڈگریز 52 مشرق کے درمیان واقع ہے۔ ریگستان کا 81% حصہ ریتلی ہے جبکہ 19% میں جھاڑی والے فلیٹ اور چھوٹی ریتیلی ٹیلی ہیں۔ ہوا کی کٹاؤ کے نتیجے میں پودوں کے ناقص احاطے کی وجہ سے پورا خطہ صحرائی ہونے کا شکار ہے۔ چولستان کے آب و ہوا ایک بنجر اور نیم خشک اشنکٹبندیہ صحرا کے طور پر نمایاں ہے جس میں سالانہ نمی بہت کم ہے۔ چولستان میں اوسط درجہ حرارت 28.33 ڈگری سیلسیس 82.99 ڈگریز فارنہائٹ ہائی۔ سب سے زیادہ گرم مہینہ جولائی ہے جس کا اوسط درجہ حرارت 38.5 ڈگری سیلسیس ہے 101.3 ڈگریز فارنہائٹ۔ موسم گرما کا درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس 115 ڈگریز فارنہائٹ سے تجاوز کر سکتا ہے اور بعد اوقات خشک سالی کے دوران 50 ڈگری سیلسیس 122 ڈگریز فارنہائٹ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ موسم سرما کا درجہ حرارت کبھی کبھار 0 ڈگری سی 32 ڈگریز ایف تک گر جاتا ہے۔ چولستان میں اوسط بارش 180 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ جولائی اور اگست سب سے زیادہ نمی والے مہینے ہوتے ہیں، حالانکہ خشک سالی عام ہے۔ پانی کو موسمی طور پر قدرتی تالابوں کے نظام میں جمع کیا جاتا ہے جسے ٹوبا کہا جاتا ہے یا کنڈ نامی انسان ساختہ تالاب۔ زیر زمین پانی 40 میٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے لیکن عام طور پر کھارا ہوتا ہے اور زیادہ تر پودوں کی نشو و نما کے لیے غیر موزوں ہے۔ مئی 2022 میں پاکستان کے چولستان کے صحرائی علاقوں میں شدید گرمی اور پانی کی قلت کی باعث کئی مویشی مر گئے۔ مویشیوں سمیت چرواہوں نے پانی کی قلت والے علاقوں سے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ ٹوبا سالم سر اور ٹوبا نوا کہو سب سے زیادہ متاثر ہوئی جہاں پانی کی کمی کی باعث 50 بھیڑیں مر گئیں، جبکہ متاثرہ علاقوں سے مزید ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔